إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل کے درس میں ہم نے خوابوں کے تعلق سے معلوم کیا تھا خواب کی کتنی قسمیں بتائے تھے۔ ذرا ہٹ کیا ہو بھائی، بیچ میں بیٹھے تو اچھا بات کرنے رہتا ہے، پورا آپ طرف دیکھنے کے لیے مشکل۔ ابھی آئیے جزاک اللہ خیر۔ اب بولیے، خواب کی کتنی قسمیں پڑھے تھے ہم؟ مبارک ادھر سے بولیے، کتنی قسمیں تھے؟ کتنے ٹائپ کے خواب انسان کو آتا ہے؟ 3 ٹائپ کا پڑھے تھے۔ کل ہم نے معلوم کیا تھا 2، ایک ہے خوشخبری والے خواب اللہ کی جانب سے، برے خواب شیطان کی جانب سے۔ اچھے خواب ہے تو کیا تعلیمات دی گئی؟ دوسرا، خوش ہو جانا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا۔ تیسرا، اپنے خیر خواہ لوگوں ہی کو بتانا ہے۔ ہاں، برے خواب دیکھے تو جعفر بھائی کسے بولنا نہیں۔ دوسرا، شیطان کی طرف سے سمجھنا۔ تیسرا، ہاں وہی نا مین، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، اے اللہ میں اس خواب کی شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھو تھو کرنا، رائٹ میں ہے تو لیفٹ میں ہو جانا، لیفٹ میں ہے تو رائٹ میں ہو جانا۔ ابھی کیا ہے ایمن جی؟ رات میں سوتے ہوئے اذکار پڑھ کے سونا، اس کے بعد بھی ہوا تو اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ معلوم کیے تھے۔ تیسرا ہے خواب کی قسم، یہ ہے حدیث النفس۔ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے ذہن میں وہی رہتا ہے، خواب میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 2 خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں، برے خواب اور یہ جو انسان جو سوچتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہم نے یہ بھی معلوم کیا تھا اس کی تعبیر کا علم، کون سی کتاب پڑھے تو آتا ہے وہ تعبیر کا علم؟ کوئی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے ایک علم ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو دیا جاتا ہے۔ اور آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے، بہت سارے لوگ گلے میں تعویذ ڈالتے ہیں۔ کس نیت سے ڈالتے ہیں؟ تاکہ جو ہے ان کی بیماری دور ہو جائے، انہیں کوئی مشکل نہ آئے۔ کوئی چہرے کو ٹیکا اپنے بچے کو لگاتا ہے، کالا ٹیکا لگاتے ہیں، اس نیت سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ ٹیکا اس بچے کو جو ہے پریشانیوں سے اور نظر بد سے بچائے گا۔ کوئی آدمی گلے میں دھاگا ڈالا ہوا ہے، کوئی آدمی ہاتھ میں ہرا پیلا لال سب دھاگے ڈالے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ اس سے جو ہے ہمیں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ کوئی گھر میں لیمو مرچ لگایا ہوا ہے، کوئی گھر کے سامنے جو ہے ڈرونی فوٹو لگایا ہوا ہے تاکہ جو ہے شیطان کا حملہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ سب جو ہے شرکی اعمال ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شرکی اعمال ہے۔ ہاں، نظر بد کے تعلق سے شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعتاً نظر لگتی ہے؟ نظر کا اسلام میں کوئی حیثیت ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ یوسف کی، یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، اپنے بھائیوں کو پہلی مرتبہ غلہ دیے تو یہ وعدے کے ساتھ دیے کہ آتے ہوئے اپنا ایک بھائی جو تم گھر میں چھوڑے ہو، جسے بنیامین کہتے ہیں، اس کو بلا لے کے آنا، تبھی جو ہے میں غلہ دینے والا ہوں۔ جب بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو منوا لیا کہ اس بھائی کو بھی ہمیں لے کے جانا ہے، تو والد صاحب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔
شہر میں جب داخل ہو جائیں گے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے بیٹے بہت ہی خوبصورت تھے، پورے بڑے عین جوانی میں تھے. اب لوگ دیکھیں کہ ایک ہی باپ کے اتنے بچے اور اتنے خوبصورت، اتنے ہٹے کٹے، نظر لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ نظر لگا دیں گے. تو نظر لگنے کے ڈر سے یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا. یہ الگ بات ہے. پھر فرمایا کہ وہی ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو حضرات اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نظر لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. لوگوں نظر کا لگنا حق ہے. اگر دنیا میں کسی کے اندر تقدیر کو پلٹانے کی طاقت ہوتی تو کس کے اندر ہوتی؟ نظر بد کے اندر ہوتی. تقدیر کو بھی پلٹا سکتی، لیکن اللہ نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ تقدیر کے ماتحت کر دیا. وہی ہونے والا جو تقدیر میں ہے. مطلب تقدیر کو پلٹانے کی بات اس کے ساتھ جوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ نظر بد لگتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ العین. کہا میری امت کے اکثر لوگ مر جائیں گے کس بیماری میں مبتلا ہو کے؟ اسی نظر بد کی بیماری میں مبتلا ہو کے. تو نظر بد لگتی ہے، شریعت میں اس کی حیثیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے، اس کے تدارک کے لیے شرکیہ کام کرنا، بدعات و خرافات کے کام کو اپنانا یہ صحیح نہیں ہے. آئیے ہم جانتے ہیں نظر بد کس کس کی لگتی ہے. ایک جنوں کی بھی نظر لگتی ہے، ایک انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، اور اپنی نظر خود آپ کو لگ جاتی ہے. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ جعفر رضی اللہ عنہ. جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. جعفر رضی اللہ عنہ کیا ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے میں؟ بیوی کس کی بیوی کی؟ علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہو جعفر رضی اللہ عنہ. تو کیا ہونا پھر؟ چچیرے بھائی ہونا. چچیرے بھائی ہونا. تو چچیرے بھائی کے گھر گئے تو دیکھا کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے بچے سوکھتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائی کے بچوں کو یہ دبلے ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ تو ماں نے کہا اللہ کے نبی بات ویسی نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تَسْرَعُ إِلَيْهِمْ. بات یہ ہے کہ میرے بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا. تو لوگوں کی نظر لگتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نظر بد سے بھی اور جنات کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. جنوں کی بھی نظر لگتی ہے اور خود کی نظر خود ہی لگ جاتی ہے. سورہ کہف آپ نے پڑھا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا. دو آدمی تھے، دو میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دے رکھا تھا، باغات دے رکھے تھے، اور وہ غرور میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا، اولاد والا اور طاقت والا ہو گیا ہوں. شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے باغ میں اتنی زیادہ پیداوار ہو چکی تھی اس کی نظر خود اسے لگ گئی. اس کے دوست نے سمجھایا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اگر پڑھ لیتا تیرے باغ کو نظر نہیں لگتی اور تیرا باغ جو ہلاک ہو گیا. یہ کس وجہ سے؟ تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف نعمت کو منسوب نہیں کیا، اس لیے تیری نظر خود تجھے لگ گئی. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نظر انسان کی بھی لگتی ہے، جنات کی بھی لگتی ہے، خود کی نظر خود کو بھی لگتی ہے. اب لگتی کس وجہ سے ہے؟ یہ کوئی مخصوص آدمی نہیں ہے میرے بھائی.
وہ الگ نگاہ سے دیکھے تو نظر لگتی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ دنیا میں کسی کسی کے آنکھ میں وہ تاثر رکھا ہے، اب وہ تاثر رکھا ہے، اس کے برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وہ نمازی رہے گا، متقی رہے گا، اللہ والا رہے گا، لیکن پھر بھی اس کی نظر میں وہ تاثر ہے۔ ایک چیز ہے، حسد کی نگاہ سے کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کا جو منصب ملا تھا، مقام ملا تھا، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عظیم عہدہ عطا کیا تھا، تو یہ مشرکین چلتے ہوئے حسد کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ایسا دیکھ رہے تھے کہ آپ کو جو ہے پھسلا دیں گے۔ اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا آخری آیتوں میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے پیغمبر، یہ کافر لوگ اپنی ایسی آنکھوں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں گے۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس سے حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا وَهَذِهِ الْآيَةُ دَلِيلٌ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، یہ آیت دلیل ہے کہ نظر بد لگنا حق ہے۔ کیا ہے؟ حق ہے، لگتی ہے۔ یہ حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز کیا ہوئی، حسد کی نگاہ سے دیکھے تو نظر لگتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز کیا ہے معلوم، جو ہمارے اندر ہے، کیا بھی چیز اچھی دکھی، گاڑی لی، اچھی گاڑی لی، کیا لیے بھائی، گاڑی بہت اچھی ہے بول دی، نظر لگ جائے۔ بچہ خوبصورت دکھا، کیا خوبصورت ہے بیٹا تو بول دی، نظر لگ جائے۔ ایک واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے، آپ بے لگام تعجب کا اظہار نہ کریں، برکت کی دعا دیں۔ ایک صحابی تھے سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ، ایک بہت بڑے صحابی، اور ایک صحابی تھے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بدری صحابی ہے۔ بدری صحابی کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاں، بدر میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم زندگی میں کچھ بھی کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب قرار دیا ہے۔ وہ صحابہ میں سے کون ہے؟ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ یہ سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت صحابی، اس زمانے میں حمامات کا جو ہے ویسا انتظام نہیں تھا، تو وہ نہا رہے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو سہیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، کہ نہا رہے تھے، نہا کے نکلے تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، دیکھ کے کہا اتنا خوبصورت انسان میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ کیا کہہ دیا؟ اتنا خوبصورت انسان میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ ان کے بدن کو دیکھ کے کہا، اب وہیں پر وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب سارے صحابہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی سہیل جو ہے زمین پہ دھڑام سے گر گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، انہیں کچھ نظر لگی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، علی ما یقتل احدکم اخاہ هل اذا رأیت ما یعجبک برت، اے اللہ کے بندے کیوں خامخواہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کوئی چیز بھری لگے، اچھی لگے تو کیا کرنا ہے؟ برکت کی دعا دو، نظر نہیں لگے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کیا؟ انہیں غسل کرنے کا حکم دیا۔ ان کے غسل کی پانی کو پکڑا گیا، وہ پانی ان پہ ڈالا گیا، تو پھر وہ ایسے ہو گئے جو گویا کہ انہیں کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک علاج یہ بھی ہے، کیا معلوم ہوا؟ نظر حسد کی نگاہ سے بھی لگتی ہے، اور دوسرا تعجب کا اظہار، بے لگام تعجب کا اظہار، جس میں برکت کی دعا نہ دی گئی ہو تو نظر لگ جائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کوئی چیز اچھی لگی تو ہمیں ماشاء اللہ بولنے سے کافی نہیں ہے، نظر لگ جائے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے، بارک اللہ کہنا چاہیے آپ کو، بس سمجھ آتی ہے۔ ماشاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ بولیے۔ اللہ نے جو چاہا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ اس میں برکت کی دعا کہاں ہوئی؟ برکت کی دعا دینا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا،
اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے جا رہا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اذان کی آواز مجھے سننے آئی، تو میں اذان کی آواز کو لے کے جو ہے میں جو ہے وہی نقل کرنے لگا چڑھانے کے انداز میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کوئی اذان کی نقل اتار رہا ہے، پکڑ کے لانے کا حکم دیا، پورے بچوں کو صحابہ پکڑ کے لائے، کہا کہ اذان اس میں سے کون دیے ہو؟ کہا کہ یہ سب کو بھیج دیا، اس کو بٹھائے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں مجھے جو ہے بہت ناپسند تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مجبوراً بٹھا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اذان کے کلمات سکھائے، پڑھنے کا حکم دیا، بڑی پیاری آواز تھی، انہوں نے اذان کے کلمات دہرائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے سکوں کے ایک تھیلی ان کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بارک اللہ لک و بارک علیک۔ کیا کہا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک، کہا کہ اللہ تیری زندگی برکت عطا فرمائے۔ وہ خود کہتے ہیں آپ کے یہ اخلاق، آپ کا یہ انعام، آپ کا یہ کیریکٹر دیکھ کے جو ہے یہی چیز میرے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی اچھی آواز کو دیکھ کے کیا کیا؟ کیا کیا؟ بارک اللہ کا۔ بولیں گے کتنا جملہ ہے؟ صرف بارک اللہ فیکم، بولو بارک اللہ فیکم۔ کیا آپ یہ چیز اچھی دکھے؟ کوئی گاڑی لیا ہے، کوئی اچھا نظر آتا ہے، کوئی گھر لیا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے تو کیا بولنا؟ بارک اللہ فیکم، تو اسے نظر نہیں لگے گی۔ عروہ باروقی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا۔ کیا کیا؟ ایک دینار دے کے کہا جا کے ایک بکری خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے، ایک دینار میں 2 بکریاں خریدیں۔ کتنی بکریاں خریدے؟ 2 بکریاں خریدے۔ پھر کیا کیا؟ ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو 1 دینار دیا تھا وہ 1 دینار بھی رکھ لیجیے، 1 بکری بھی رکھ لیجیے۔ پہلے نبی نے کہا کیسے لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں نے 1 دینار میں 2 بکریاں خریدا اور پھر 1 کو بیچ کے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے 2 بھی چیزیں لے کے آیا، 1 دینار بھی 1 بکری بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے فرمایا بارک اللہ فی صفقۃ یمینک، اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ہم رہتے کیا بولتے ہیں؟ کیا اچھا کام کیا بھائی۔ اور آگے بڑھے تو ذرا بچے ایسے ہیں وہ 1 دینار رکھ لیں گے، خالی 1 بکری دے دیں گے۔ صحابی کے اخلاق کو ملاحظہ کیجیے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی، اس بچے کے اندر خوبی دیکھا تو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو برکت کی دعا دی تھی۔ کون ہے وہ؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کے 3 چیزوں میں برکت کی دعا دی۔ کیا کیا ہے وہ؟ جی، ان کے مال میں، ان کی عمر میں، ان کی اولاد میں۔ ان کی عمر سبحان اللہ اتنی لمبی عمر وہ پائے، آخر میں جو صحابہ وفات پائے انہوں کو شمار ہوتا ہے 100 سے زائد سال ہو پائے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اولاد میں اللہ اتنی برکت دی، 100 سے زائد بچوں کو میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں 100 سے زائد بچے، کیا مطلب ہے؟ ان کے 100 بچے نہیں، ان کے ذریعے سے جو نسل پھیلی، ان کے نواسے ہیں، نواسے کی اولاد ہے، پوتے ہیں، پوتوں کی اولاد ہے۔ کیا دعا تھی کہ اتنی اولاد کو انہوں نے دیکھا۔ وہ خود کہتے ہیں مدینے میں میرے انگور کا باغ تھا، مدینے میں سب کے باغوں میں 1 پیداوار ہوتی سال میں، میرے باغ میں 2 پیداوار ہوتی۔ کس کی دعا سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، جو کہ آپ نے برکت کی دعا دی تھی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اچھی کوئی چیز لگے تو کیا کرنا؟ برکت کی دعا دینا، تو نظر نہیں لگتی۔ کیا معلوم ہوا؟ برکت کی دعا دیے تو نظر نہیں لگتی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو نظر لگ جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے 2 نواسے حسن اور حسین بیمار پڑے ہیں، پریشانی میں بیٹھے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام فضاؤں سے تیرتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے. کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ جبرائیل یہ 2 میرے پھول ہیں آج بیمار ہیں، میں پریشان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ وہ کلمات پڑھیے جو کلمات کے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بچوں کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اعیدکما بکلمات اللہ التامات من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیدکما اس لیے کہا گیا کہ وہ 2 تھے. اعیدکا تو سامنے والا ایک ہے تو اعیذکا بولیں گے. اگر آپ اپنے اوپر دم کر رہے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھیں گے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. 2 بچے جو بیمار تھے فوراً اٹھے اور کھیلنے کے لیے چلے گئے. اللہ شفا مل گئی. یہ دعا پڑھنا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو نظر لگی ہوئی ہے اس کا علاج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے واقعی میں جانا تھا کیا ہے؟ ابھی پڑھے نا بھائی. ہاں جس آدمی کی نظر لگی ہے آپ کو یقین ہے کہ انہی کی لگی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی برا مت مانے. آدمی برا مت مانے. آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی دے دو، برا مت مانے، دے دینا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی دیکھے اسے بھائی تمہیں پانی دے دو مجھے. ہر ایک پہ شک کرنا صحیح ہے نہیں. اب کیسے معلوم کہ یقیناً اسی آدمی کو مجھے نظر لگی ہوئی ہے؟ آپ اچھا تھے، آپ اچھے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اچانک جو ہے آپ گھر میں داخل ہو گئے، وہاں سے اس کی الٹیاں شروع ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے انسان اچھا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ کو یقین ہے کہ انہی کی نظر لگی ہے. تو اس کے اعضائے وضو کو جو ہے وضو کا پانی جو ٹپکتا ہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے مریض پہ وہ پانی ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو یہ طریقے جو ہے حدیث میں بتائے گئے. کس میں بتائے گئے؟ حدیث میں بتائے گئے. یہی صحیح راستہ ہے اور صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہت سارے لوگ کالا ٹیکا لگاتے ہیں، دھاگے ڈالتے ہیں، کڑے ڈالتے ہیں. یہ سب صحیح ہے؟ یہ سب بیماری میں اور اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں. من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، دھاگا ڈالی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گلے میں دھاگا ہے. کہا کہ ہاں میں دھاگا ڈالی. کیا ہے؟ شیطان میرے آنکھوں میں کچوکے لگاتا ہے. شیطان نہیں کہا، انہوں نے کہا میرے آنکھوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو جو ہے میں ایک یہودی کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے دھاگا دیا. انہوں نے کہا کہ میرے جیتے جی میرے گھر میں کیسے شرک داخل ہو سکتا ہے، اس کو توڑ کے پھینک دیا. کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ زینب شیطان چاہتا ہے کہ انسان شرک کی طرف آئے، شیطان چاہتا ہے کہ بدعات و خرافات کی طرف آئے. شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے. شیطان تھا جو تمہارے آنکھوں میں کچوکے لگا رہا تھا. اب تمہارا ایمان اللہ پر زیادہ ہو جائے گا تو یہ اس کی حرکت بند ہو جائے گی. تمہارا ایمان دھاگے پہ آیا تھا نا، اس لیے وہ جو ہے تمہیں گمراہ کر رہا تھا. تو اللہ پر کامل یقین کیجئے، کامل بھروسہ کیجئے. زندگی میں کسی کا شر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ان کید الشیطان کان ضعیفا. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں شیطان کو، جنات کو بہت بڑا سمجھ گئے ہو. وہ ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے. اس کی چال، اس کی مکاری بہت کمزور ہے جسے تم نہیں سمجھتے ہو. تم بہت اسٹرانگ ہو، بہت طاقتور ہو. اللہ نے تمہیں دعائیں عطا کی ہے، قرآن عطا کیا ہے. اللہ نے تمہیں جو ہے قرآن جیسے عظیم کلمات عطا کیے ہیں، اور دعاؤں کی شکل میں اللہ نے تمہیں ہتھیار دیا ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ فرشتے رکھا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بس کس پہ بھروسہ ہونا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہونا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والوں اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. اس طریقے سے جو ہے بہت ساری دعائیں کتب احادیث میں آئی ہوئی ہیں. ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانس فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سوى ذلك.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے بہت سارے کلمات پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ نے معوذتین کو نازل کیا، معوذتین کیا ہے؟ بولیے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ کل 11 آیتیں. کہا کہ جب یہ 11 آیتیں نازل ہو گئی سارے دعاؤں کو چھوڑ دیے، بس ان 2 صورتوں کا اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں میں وہ برکت رکھا ہے، وہ شفا رکھا ہے، وہ حفاظت رکھا ہے جو انسان نہیں جانتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سوتے ہوئے ان اذکار کو پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کی جانب سے ہماری ضرور حفاظت ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.